نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ شاعری انسانی احساسات، سچی واردات قلب اور کائناتی سچائیوں کا وہ خوبصورت ترین اظہار ہے جو لفظوں کے راستے روح میں اتر جاتا ہے۔ اگر بالکل آسان لفظوں میں کہوں تو شاعری ایک ایسا آئینہ ہے جس میں انسان اپنے اندر چھپے ان گنت جہانوں کا عکس دیکھ سکتا ہے۔ شاعری کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک سچا شعر صدیوں پرانی خاموشی کو لمحوں میں توڑ سکتا ہے اور مرجھائے ہوئے دلوں میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کلام کو اعلیٰ شاعری کا درجہ کیسے ملتا ہے؟ نقادوں اور سخن فہموں کے نزدیک سچی شاعری کی کچھ مانی ہوئی خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے آفاقیت، یونیورسلزم۔ یہ کسی ایک دور، زبان یا خطے تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ ہر دور کا انسان اسے سن کر یہی سمجھتا ہے کہ یہ اسی کے دل کی آواز ہے۔ لازمانیت، ٹائم لیسنس، وقت کی دھول اس کی چمک کو مدھم نہیں کر سکتی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے معنی اور گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تہداری اور کثیر المعانی، ملٹی لیئرڈ میننگ۔ اعلیٰ شاعری کبھی یک رخی نہیں ہوتی۔ بظاہر عشق مجازی کا نظر آنے والا شعر اپنے اندر تصوف، فلسفے اور عشق حقیقی کی کئی تہیں چھپائے رکھتا ہے، اور ہر قاری اپنی ذہنی بلوغت کے مطابق اس سے ایک نیا جہان کشید کرتا ہے۔ اعجاز و اختصار، اکانومی آف ورڈز، یعنی کوزے میں سمندر بند کرنا۔ طویل داستانوں اور جذبات کے طوفان کو صرف 2 مصروں میں اس طرح نچوڑ دینا کہ ایک لفظ بھی فالتو محسوس نہ ہو۔ یہاں صراحت سے زیادہ اشارے اور کنائے کی زبان بولتی ہے۔ ندرت خیال، اوریجنلٹی آف تھاٹ۔ محبت، غم اور موت جیسے موضوعات ازل سے ایک جیسے ہیں، مگر ایک عظیم شاعر انہی پامال موضوعات کو بالکل اچھوتے زاویے سے پیش کر کے انسان کو چونکا دیتا ہے۔ امیجری اور حسن تشبیہ، ویوڈ امیجری، الفاظ سے تصویریں بنانے کا فن، جہاں مجرد جذبات کو تشبیہات اور استعاروں کے ذریعے ایک مادی پیکر دے دیا جاتا ہے۔ آہنگ اور نغمگی، میوزیکلٹی، کلام کا وہ باطنی ترنم اور وزن جو کانوں کے راستے دل میں اتر جائے۔ تاثیر، ایموشنل ریزوننس۔ اچھے کلام کی سب سے بڑی دلیل اس کی تاثیر ہے، جسے سنتے ہی روح پکار اٹھے کہ یہی تو وہ بات تھی جو میرے دل میں تھی مگر میں کہہ نہ سکا۔ ناظرین محترم، آفاقیت، لازمانیت، تہداری اور ندرت خیال کی یہ تمام خصوصیات اگر ہمیں کسی ایک ذات میں اپنے عروج پر نظر آتی ہیں تو وہ نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا۔ اردو شاعری کے آسمان پر غالب ایک ایسا درخشندہ ستارہ ہیں جن کی پرواز تخیل تک پہنچنا آج بھی کسی کے بس کی بات نہیں۔ غالب روایتی شاعر نہیں تھے، وہ فلسفی تھے، مفکر تھے اور انسانی نفسیات کے گہرے رمز شناس تھے۔ غالب خود اپنی زندگی میں یہ بات جانتے تھے کہ ان کا دور ان کی فکر کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے خود فرمایا تھا، ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں۔ یعنی میں اس باغ کا چہچہانے والا پرندہ ہوں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ میں آنے والی نسلوں کا شاعر ہوں، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ غالب سچے تھے۔ آج 200 سال گزرنے کے بعد بھی غالب کی شاعری ہمارے دلوں کے سب سے قریب ہے، مگر افسوس
آج کا قاری زبان کی پیچیدگی اور فلسفے کی گہرائی کے باعث اس عظیم ورثے سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ غالب کی شاعری کی پرتوں کو کھولنا اور اسے عام فہم بنانا آج کے دور کی سب سے بڑی ادبی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ عزم کیا ہے کہ غالب کے کلام کی وضاحت انتہائی سلیس، سادہ اور عام فہم زبان میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس سلسلے میں ہم اور آپ مل کر غالب کے ہر شعر کے نیچے چھپی معانی کی تہوں کی جستجو کریں گے۔ یاد رکھیے، یہ سفر روایتی شرحوں یا عام ویڈیوز جیسا بالکل نہیں ہوگا۔ اس سلسلے کو میں نے کچھ منفرد خصوصیات کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ ہم دیوان غالب کا آغاز بالکل پہلی غزل سے کریں گے اور ترتیب کے ساتھ ایک ایک شعر پر گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ عام طور پر دنیا صرف وہی کلام پڑھتی ہے جو مروجہ دیوان غالب میں شامل ہے، لیکن اس سلسلے میں غالب کا وہ تمام کلام بھی شامل کروں گا جسے خود غالب نے شاید اپنے دور کے معیار کے خوف سے اپنے دیوان میں شامل نہیں کیا تھا۔ یہ وہ موتی ہیں جو عام نظروں سے اوجھل رہے۔ آپ کی سہولت کے لیے جو اشعار مروجہ دیوان کا حصہ نہیں ہیں، یعنی مسترد کلام ہے، انہیں اسکرین پر سرخ رنگ میں نمایاں کیا جائے گا تاکہ آپ کو عام کلام اور غیر مدون کلام کا واضح فرق معلوم ہو سکے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی سحر انگیز شاعری اور اس کے پوشیدہ مفاہیم کی مکمل تشریح و توضیح کو ایک ترتیب کے ساتھ دیکھنے کے لیے میں نے یوٹیوب چینل پر ایک خصوصی پلے لسٹ بنا دی ہے جس کا نام ہے تفہیم غالب۔ اس پلے لسٹ میں آپ کو غالب کا کلام اور اس کلام کے نیچے چھپی معانی کی تہوں کی انتہائی سادہ اور عام فہم انداز میں میری کی گئی تشریحات سلسلے وار مل جائیں گی۔ اگرچہ اس سلسلے کا آغاز مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، مگر بعض سفر اپنے مقررہ ساعت سے پہلے شروع نہیں ہوتے۔ کچھ خواب وقت کی آغوش میں پختگی پاتے ہیں اور کچھ ارادے تجربے اور مطالعے کی کئی منزلیں طے کرنے کے بعد عملی صورت اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر اس کا آغاز تاخیر سے ہو رہا ہے تو یہی کہوں گا کہ دیر آید درست آید۔ میری خواہش ہے کہ یہ سفر محض اشعار کی تشریح تک محدود نہ رہے، بلکہ غالب کے فکر و فن کو سمجھنے، محسوس کرنے اور اس سے ایک زندہ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنے۔ امید ہے کہ آپ اس ادبی مسافت میں ہم سفر رہیں گے اور اپنی آراء، تنقید اور تجاویز سے اسے مزید بامعنی اور ثمر آور بنانے میں میرا ساتھ دیں گے۔ تو آئیے، دلوں کو گداز اور ذہنوں کو وسعت دینے کے لیے آغاز کرتے ہیں غالب کی کائنات سخن کی سیر کا۔ مرزا غالب کے دیوان کا پہلا شعر اردو ادب کے مشکل ترین اور گہرے اشعار میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں غالب نے اپنی جدت طرازی اور معنی آفرینی سے ایک ایسا جہان آباد کیا ہے جو کائنات کی بے ثباتی اور خالق کے سامنے مخلوق کے شکوے کو بڑے منفرد انداز میں پیش کرتا ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ آئیے اس شاہکار کا ادبی اور فنی جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے لغوی تشریح۔ نقش مطلب تصویر، خاکہ یا کائنات کی کوئی بھی ظاہری شکل بشمول انسان۔ فریادی دہائی دینے والا، شکایت کرنے والا۔ شوخی تحریر لکھنے والے کی چلبلاہٹ یا بے نیازی۔ یہاں اس سے مراد خالق یا مصور ازل کی کاریگری ہے جس نے اپنی مرضی سے نقش بنائے۔ کاغذی پیرہن، کاغذ کا لباس۔ قدیم ایران میں رسم تھی کہ جو شخص انصاف کا طلبگار ہوتا وہ کاغذ کا لباس پہن کر بادشاہ کے سامنے جاتا تھا تاکہ اس کی فریاد نمایاں ہو۔ پیکر تصویر مطلب تصویر کا جسم، یعنی ہر جاندار یا وجود۔ اس شعر میں غالب ایک عظیم فلسفیانہ سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر تصویر، ہر انسان اور ہر شے اپنے خالق کی شوخی تحریر کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔
اس کی تہیں کچھ یوں ہیں: انسان کو عدم سے نکال کر وجود کی قید میں لانا ایک ایسی شوخی ہے جس پر ہر نقش فریادی ہے۔ کاغذی پیرہن اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا وجود نہایت کمزور اور عارضی ہے۔ جیسے کاغذ کا لباس ذرا سی بارش یا ہوا سے پھٹ سکتا ہے، ویسے ہی انسانی زندگی فانی ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ ہر وجود کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے مٹنے کے خوف یا اپنی بے بسی کی فریاد کر رہا ہے۔ فارسی اور اردو کی کلاسیکی شاعری اور قرون وسطیٰ کی تاریخ میں ایک روایت کا ذکر ملتا ہے۔ وہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک ٹھوس تاریخی حقیقت ہے۔ علمی اور ادبی اصطلاح میں اسے کاغذی پیرہن، کاغذ کا لباس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی منفرد روایت تھی جو ابتدائی طور پر دنیاوی عدالتوں سے شروع ہوئی اور بعد میں صوفیاء کرام اور شعراء کے ہاں ایک عظیم کائناتی اور ماورائی استعارے میں تبدیل ہو گئی۔ قدیم ایران، مغل اعظم کے ہندوستان اور وسط ایشیا کی سلطنتوں میں جب کسی عام شہری پر کوئی شدید ظلم ٹوٹتا یا کوئی مقامی گورنر ان کا حق غصب کر لیتا تو وہ انصاف کے اصولوں کے تحت کاغذ کا لباس زیب تن کر لیتا تھا۔ جب بادشاہ کا قافلہ گزرتا یا وہ دربار عام لگاتا تو ہزاروں کی بھیڑ میں کاغذ کا لباس پہنے ہوئے شخص پر بادشاہ کی نظر دور ہی سے پڑ جاتی تھی۔ یہ اس دور کا ایک ان لکھا آئین تھا کہ بادشاہ ایسے شخص کی فریاد سننے کے لیے اپنی سواری کو روکنے کا پابند ہوتا تھا۔ بعض اوقات فریادی اپنی پوری ببتہ، ظلم کی داستان یا محضر نامہ اسی کاغذی لباس پر خوشخط لکھوا لیتا تھا تاکہ اگر اسے بولنے کی مہلت نہ بھی ملے تو بادشاہ یا اس کے محافظ دور ہی سے اس کے تن پر لکھی تحریر کو پڑھ کر معاملے کی سنگینی کو جان لیں۔ یہ روایت کس قدر مستند تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ سعدی شیرازی نے اپنی مایہ ناز کتاب گلستان میں اس کا تذکرہ کیا ہے، جہاں وہ مظلوموں کو ظالم حاکم کے سامنے کاغذی پیرہن میں داد خواہی کرتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ کاغذ ہی کا انتخاب کیوں؟ فریاد کے لیے ریشم یا سوتی کپڑے کے بجائے کاغذ کے لباس کا انتخاب محض اتفاقی نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے گہرے علامتی مفاہیم پوشیدہ تھے۔ کاغذ ایک انتہائی نازک چیز ہے۔ یہ معمولی سی ٹھیس سے پھٹ سکتا ہے، پانی سے گل سکتا ہے اور آگ سے راکھ ہو سکتا ہے۔ کاغذی لباس پہن کر فریادی دراصل حاکم وقت کو یہ پیغام دیتا تھا کہ مجھ پر ہونے والے ظلم نے مجھے اس کاغذ کی طرح کمزور اور بے بس کر دیا ہے۔ اب میری بقا صرف آپ کے انصاف پر منحصر ہے۔ قدیم ایران میں بعض اوقات شدید ماتم یا کسی عزیز کی موت پر بھی کاغذ کے ٹکڑے بدن پر سجائے جاتے تھے، جو اس بات کی علامت تھا کہ انسان کی خوشیاں تار تار ہو چکی ہیں۔ چونکہ قوانین اور فیصلے کاغذ پر لکھے جاتے ہیں، اس لیے خود کو کاغذ کے لباس میں ڈھال لینے کا مطلب یہ تھا کہ انسان نے اپنے پورے وجود کو ایک مظلومیت کی دستاویز میں تبدیل کر دیا ہے۔ حاکم وقت سے خالق کائنات تک یہ روایت جب تک تاریخ کی کتابوں میں رہی ایک سیاسی اور سماجی احتجاج تھی، لیکن جب یہ ایران کے صوفی شعراء جیسے فرید الدین عطار، جلال الدین رومی اور حافظ شیرازی کے قلم تک پہنچی تو انہوں نے اسے ایک مابعث الطبیعاتی میٹا فزیکل رنگ دے دیا۔ ان شعراء نے یہ نکتہ اٹھایا کہ اس کائنات کی ہر مخلوق دراصل کاغذی پیرہن ہی پہن کر اس دنیا میں آئی ہے، کیونکہ مادی دنیا میں جنم لینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ زوال، بیماری، دکھ اور فنا کے تابع ہو چکے ہیں۔ جب مرزا غالب اپنے دیوان کا آغاز اس مصرعے سے کرتے ہیں: نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، تو وہ اسی قدیم ایرانی روایت کو کائنات کے پورے کینوس پر پھیلا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا ہر پیکر، ہر تصویر یعنی ہر انسان اپنے وجود کے مٹنے والے اور کمزور کاغذی لباس کے ساتھ دربار الہی میں کھڑا ہے، اور اس بات پر سراپا احتجاج ہے کہ اسے عدم کے سکون سے نکال کر اس بے رحم اور فانی دنیا میں کیوں لایا گیا۔
غالب کا یہ اچھوتا پن تاریخ کی ایک سچی رسم کو شاعری کے اعلیٰ ترین فلسفے میں تبدیل کرنے کی ایک ایسی مثال ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی اور ادب میں نہیں ملتی۔ روایتی طور پر اردو شعراء اپنے دیوان کا آغاز حمد سے کرتے ہیں، جس کے بعد نعت کا تہذیبی اور عقیدت مندانہ سلسلہ آتا ہے، مگر غالب کی جدت طرازی اور روایت شکنی یہاں بھی ایک بالکل نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ وہ اپنے دیوان کا آغاز ایک ایسے شعر سے کرتے ہیں جس کا بظاہر خمیر ہی خدا سے شکوے اور گلے سے اٹھا ہے۔ اس شعر کے پس منظر میں قدیم ایران کی وہ روایت پوشیدہ ہے جہاں انصاف کے طالب لوگ حاکم وقت کے سامنے کاغذ کا لباس پہن کر جاتے تھے تاکہ ان کی مظلومیت اور فریاد دور ہی سے نمایاں ہو سکے۔ غالب نے اسی روایت کو کائناتی سطح پر نافذ کر دیا۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ کیا اس شکوے میں حمد کا کوئی پہلو موجود ہے تو جواب ہونا چاہیے جی ہاں، یہاں حمد کا ایک نہایت لطیف اور اچھوتا پہلو پوشیدہ ہے۔ غالب خدا کے وجود، اس کی صفت تخلیق اور اس کی حاکمیت اعلیٰ کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ وہ خدا کو ایک ایسے واحد مصور اور فرمان روا کے طور پر تسلیم کر رہے ہیں جس کے سامنے کائنات کی ہر مخلوق سراپا فریاد ہے۔ خدا کی ربوبیت اور اس کے واحد قاضی مطلق ہونے کا یہ اقرار روایتی الفاظ کے بغیر بھی اپنے اندر حمد کا ایک عمیق رنگ رکھتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ دادخواہی اگر ممکن ہے تو صرف اسی کی عدالت سے ممکن ہے۔ ایک مصور جب کینوس پر کوئی تصویر بناتا ہے تو وہ تصویر سراسر اس کی اپنی مرضی اور تخیل کا مظہر ہوتی ہے۔ اس تخلیقی عمل میں خود اس تصویر یا پیکر کی اپنی کوئی پسند یا ناپسند شامل نہیں ہوتی۔ انسان کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہمیں وجود تو بخشا گیا، لیکن کیا اس تخلیق میں ہماری اپنی خواہش یا انتخاب شامل تھا؟ بالکل نہیں۔ اور ستم ظریفی دیکھیے کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت بھی اپنی مرضی سے ہونے کا حق نہیں ہے۔ انسان اول تا آخر مجبور محض اور بے بس ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد مخلوق کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے اور خود اس مادی دنیا کے دکھ درد سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ مزید یہ کہ اس تخلیق کردہ دنیا کا مقدر صرف زوال اور فنا ہے۔ غالب کے ہاں یہ ملال اور کسک اتنی گہری ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم پیدا ہی نہ کیے جاتے تو شاید عدم کے اس سکون میں ہوتے جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ یہی گہرا فلسفیانہ خیال ان کے ایک اور لافانی شعر میں پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یعنی وجود کا یہ بار ہی دراصل تمام مصائب کی جڑ ہے۔ اگر یہ زندگی نہ ہوتی تو ہم عدم کے اس لامتناہی سکون میں ہوتے جو ہمارا اصل مسکن تھا۔ غالب کے اس مطلع کی تہیں اس قدر گہری ہیں کہ ہر مطالعہ ایک نیا در وا کرتا ہے۔ اس شعر کے کچھ ایسے لطیف پہلو اور فنی باریکیاں ہیں جو ایک سخن فہم کے لیے جاننا ضروری ہیں۔ رعایت لفظی، وربل کورسپونڈنس۔ غالب نے اس شعر میں الفاظ کا جو انتخاب کیا ہے ان میں ایک گہرا فنی ربط ہے جسے تناسب الفاظ کہتے ہیں۔ نقش، تحریر، کاغذی اور تصویر، یہ تمام الفاظ مصوری اور خطاطی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ غالب نے ایک پورا منظر نامہ تخلیق کیا ہے جہاں الفاظ ایک دوسرے کی معنوی مدد کر رہے ہیں۔ صوفیانہ اور مابعد الطبیعاتی پہلو، میٹا فزیکل ایسپیکٹ۔ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ نقش سے مراد یہ مادی دنیا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک یہ دنیا محض ایک عکس یا سایہ ہے۔ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات اپنے وجود کے لیے خالق کی محتاج ہے اور یہ احتیاج ہی اس کی سب سے بڑی فریاد ہے۔ شوخی تحریر سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ باری تعالیٰ نے یہ دنیا ایک اشارے سے بنائی ہے، مگر اس ایک اشارے نے لاکھوں نقشوں کو وجود اور پھر فنا کے کرب میں ڈال دیا۔ کاغذی پیراہن کی تصویر کشی۔
تصویر جب بنائی جاتی ہے تو وہ کاغذ پر ہی ہوتی ہے۔ غالب نے اس مادی حقیقت کو کمال شاعری سے ایک قانونی اور احتجاجی رنگ دے دیا۔ تصویر کا لباس، یعنی وہ کاغذ جس پر وہ نقش ہے، خود اس کی بے بسی کا اشتہار بن گیا۔ یہ غالب کا خاص انداز ہے کہ وہ ایک مادی حقیقت، فزیکل فیکٹ، کو ایک جذباتی حقیقت، ایموشنل ٹروتھ میں بدل دیتے ہیں۔ صوتی آہنگ، فونیٹکس، شعر کے الفاظ میں شین اور کاف کی تکرار، نقش، فریادی، شوخی، کاغذ، پیکر، ایک خاص قسم کا بھاری پن اور شکوہ پیدا کر رہی ہے جو سننے والے کے کانوں میں ایک احتجاجی گونج پیدا کرتی ہے۔ استفہامیہ انداز، انٹروگیٹو اسٹائل، غالب نے شعر کا آغاز کس کی سے کر کے ایک ایسا سوال کھڑا کر دیا ہے جس کا جواب خود شعر کے اندر چھپا ہوا ہے، مگر وہ قاری کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ شوخی خود غالب کے لہجے میں بھی موجود ہے کہ وہ براہ راست خالق کا نام لینے کی بجائے کس کی اور شوخی تحریر کہہ کر بات کو بلاغت کے بلندیوں پر لے گئے۔ اور اب آخر میں گفتگو کرتے ہیں شعری محاسن اور ادبی تراکیب، لٹریری ڈیوائسز، جو غالب نے اس شعر میں استعمال کیے ہیں۔ تلمیح، ایلیوژن، کاغذی پیرہن ایک تاریخی تلمیح ہے جو قدیم ایرانی روایت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس ایک ترکیب نے پورے شعر کو احتجاجی اور علامتی رنگ دے دیا ہے۔ استعارہ، میٹافر، شوخی تحریر کو خالق کی تخلیق کے لیے استعارہ بنایا گیا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کائنات کی تخلیق شاید خالق کا ایک کھیل یا فنکارانہ اظہار ہے، لیکن نقش مخلوق کے لیے یہ کرب کا باعث ہے۔ حسن تعلیل، پوئٹک کوز، تصویر کے گرد جو کاغذ کا بارڈر یا فریم ہوتا ہے اسے غالب نے فریادی کا لباس قرار دیا ہے۔ یہ ایک شاعرانہ علت ہے جو عام سی بات کو ادبی معجزہ بنا دیتی ہے۔ نقش اور تصویر کے درمیان جو معنوی ربط ہے وہ کلام میں بلاغت پیدا کر رہا ہے۔ یہ شعر صرف ایک فریاد نہیں بلکہ انسانی وجود کے المیہ کا دیباچہ ہے۔ اگر ہم اسے غالب کے پورے دیوان کی کلید کہیں تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ آگے چل کر وہ جا بجا زندگی کی اسی قید اور بے ثباتی کا رونا روتے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ غالب نے اس مطلع کے ذریعے خدا سے شکوہ کیا ہے، یا یہ محض انسانی تقدیر کا ایک بیان ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ چونکہ گفتگو کا یہ سلسلہ طویل ہوتا جا رہا ہے اور غالب کی فکر کی گہرائی کسی ایک نشست میں سمونا ممکن نہیں، اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیوان غالب کے صرف اس پہلے ہی شعر پر اکتفا کیا ہے۔ غالب کے کلام کے دیگر ابعاد، ان کے منفرد فلسفے اور آنے والے اشعار پر تفصیلی گفتگو ہم اگلی ویڈیوز میں جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے تاکہ غالب شناسی کا یہ خوبصورت سفر مل کر طے کیا جا سکے۔ خدا حافظ۔